وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ محترم حضرات و خواتین، کل آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح کی گئی۔ سورہ فاتحہ بڑی اہم سورت ہے، اس کے جتنے نام ہیں دوسری کسی سورت کے نام نہیں ہیں قرآن۔ ہر نام اس کی تاثیر، اس کی فضیلت اور اس کی برکت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو اساس القرآن بھی ایک نام ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ ام الکتاب ایک نام ہے اس کا، یہ کتاب کی ماں ہے، یعنی قرآن کی اصل ہے یہی سورہ فاتحہ۔ وافیہ ہے نام اس کا، شافیہ ہے، کافیہ ہے اس کا نام، شفا ہے، دعا ہے، شکر ہے، کنز ہے اس کا نام، خزانہ۔ تو یہ بہت معنی اور مطلب کی صورت ہے، اگرچہ چھوٹی صورت ہے جو ہم تمام لوگوں کو، ہمارے تمام بچوں اور بچیوں کو یاد بھی ہوگی، لیکن اس کا معنی اور مطلب اتنا زیادہ ہے کہ پورے قرآن شریف میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ ہے، ڈائجسٹ ہے اس صورت کے اندر۔ تو یہ فضیلت کی صورت سمجھ کر ہم نے یہ غلطی کی۔ وہ غلطی یہ ہے کہ جیسے دوا کے بارے میں اگر یہ بات بتائی جائے کہ یہ دوا بہت مفید ہے، بہت طاقت پہنچانے والی ہے، یہ دوا بہت جلد اثر کرنے والی ہے، ایسے اگر ہم سے کہا جائے تو کیا ہم اس دوا کا استعمال کیسے کریں گے؟ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر سے کہ یہ دوا کون سی بیماری میں استعمال کرنا چاہیے، کس کے لیے ہے، کب استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دوا کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بہت مفید دوا ہے تو ہم اس دوا کو پیر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، وہاں اگر استعمال کرنے لگیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا بتائیے۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارا ہوا۔ یہ بہت برکت کی صورت ہے، بہت فضیلت اور ثواب کی صورت ہے، تو ہم نے اس کو سالن پر، کھانے پر، حلوے پر، ہر چیز پہ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس صورت کو کہاں کہاں پڑھنا ہے، کب کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اس کے سارے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو دین یہی ہے، دیکھیے اسی کو دین کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں بار بار ایک لفظ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو عمل مقبول ہوتا ہے، جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، وہ عمل صالح کون سا ہے؟ تو عمل صالح کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق وہ کرنا چاہیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی عمل صالح ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتا ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد دوسری سورت، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کا نام بقرہ ہے، سب سے بڑی سورت ہے قرآن میں۔ کل بھی آپ نے اس کو سنا 1 گھنٹے تک، اور آج بھی تقریباً 1 گھنٹہ آپ نے اس کو سنا، لیکن ابھی وہ سورت ختم نہیں ہوئی۔ کل بھی وہ سلسلہ چلے گا، 4 رکعتوں تک چلے گا، سمجھیے 3 رکعتوں تک وہ سلسلہ چلے گا۔ یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، اور قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی کے اندر ہے، اور قرآن کے سب سے زیادہ مضامین، یعنی سارے ہی مضامین اس سورت کے اندر ہیں۔ اگر ہم جلدی میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس کے مضامین کی ایک فہرست آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ اس سورت کے اندر جو مضامین ہیں ان کا ایک عنوان میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، دین کا جامع تصور ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کا عمل کیسے ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، صبر، استقامت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، شادی، بیاہ، طلاق، خلا، عدت، آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، انہیں جو مقام اور مرتبہ دیا گیا کیوں، وہ بھی ہے اس کے اندر۔ سحر اور جادو کی بے بسی، تعمیر کعبہ کی تاریخ، تحویل کعبہ، کعبہ کیسے بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد قبلہ جو بدلا گیا اس کی تفصیل بھی اس کے اندر ہے۔ صبر کے اندر کتنی طاقت ہے، صلاۃ نماز کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا جو بھی مشکل اور مصیبت تمہیں آتی ہے تو تم مقابلہ اس کا نماز اور صبر کے ذریعے کرو۔
یہی ہوتا تھا عہد نبوت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی غیر معمولی بات ہوتی، اندھیرا ہوتا، آندھی آتی، طوفان آتا، آپ فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز شروع کر دیتے تھے. تو خیر میں صرف فہرست آپ کے سامنے سنا رہا ہوں ابتلا و امتحان کے. امتحانات کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں یہ، اور ایک مثالی مومن کون ہوتا ہے. قصاص کے احکام. قصاص آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. یہ نقصان چھوٹے سے چھوٹا مال کا بھی ہو سکتا ہے، بدن کا بھی ہو سکتا ہے، جان کا بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام اس کے بدلے لینے کے بارے میں پوری تعلیم دیتا ہے کہ بدلہ کیسے لیا جائے. تو قصاص کے احکام ہیں. اور پھر فتح جب نصیب ہوتی ہے تو فتح کی خوشی کیسے منانا چاہیے، اور شکست ہوتی ہے تو شکست کے بارے میں کیسے آدمی کو عمل سوچنا چاہیے، ان کے اسباب. پھر خیرات و صدقات کے بہت احکام ہیں. خیر یہ اللہ کی کتاب ہے. پہلی ہی آیت آپ نے یہ پڑھی، رب العالمین پڑھی. سارے جہانوں کو پالنے والا ہے رب العالمین. تو خیرات و صدقات کی اس نے جو تعلیم دی ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں اور دنیا کے کسی قانون میں آپ کو وہ کتاب نہیں ملے گی. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، میرے بندوں کی شکل کو دیکھ کر تم پہچانو کون ضرورت مند ہے. یہ کہتا ہے اگر تم نہیں پہچان سکے ضرورت مند کو، اس کے سفید کالر کو دیکھ کر، وائٹ کالر کو دیکھ کر تم اسے سمجھ لیے کہ باحیثیت شخص ہے اور اس کی تم نے مدد نہیں کی، تو ایسے شخص کو قرآن کہتا ہے جاہل کہتا ہے. سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، وہ تم سے مانگیں گے نہیں، تم کو روک کر راستے میں مانگیں گے نہیں. تم پہچانو ان کی ضرورت کو، پہچانو ان کی حیثیت کو، تم جانو. اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم جاہل نہیں. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. وہ چونکہ مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے، اس لیے لوگ انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ سمجھنے والے جاہل نہیں کہا. تو خیرات و صدقات کے سارے احکام بتائے گئے. سود کی کتنی برائی ہے اور اس کی نحوست کتنی ہے. شروع میں اس کا نفع آدمی کو نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد جو نحوست اور بربادی آئے گی اس کی بھی مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. یہ فرمایا. رشوت کی لعنت کو بتایا. دیکھیے قرآن میں یہ سب باتیں ایک سورہ فاتحہ کے اندر ہیں. میں مختصر ایک فہرست آپ کے سامنے ورق الٹتے یہ لے کر آیا میں کہ یہ سب ہے. رشوت کی لعنت ہے. قرض لینے دینے کے طور طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، قرض ضرورت ہے. آج ہر دو شخص بھی قرض لیتے ہیں، آج حکومتیں بھی قرض لیتی ہیں. آج قرض ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. قرض کے تو اس کے لینے کے طور طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اسے واپس کرنے کے اصول کیا ہیں، احکام کیا ہیں، ساری باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں کہ آپ کو دنیا کی کسی قانون کے اندر یہ باتیں نہیں ملیں گی. اور قرض واپس کرنے کے سلسلے میں بہت سی تعلیم ہے، میں ساری تفصیل میں جا نہیں سکتا. یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شخص تم سے قرض لیا ہے اور اس نے کہا کہ میں فلاں تاریخ تک دے دوں گا، 15 تاریخ تک دے دوں گا، اگر اس کے پاس سہولت نہیں ہے تو اسے مہلت دو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اسے اور 15 دن کی مہلت دو اور 1 مہینے کی مہلت دو، اسی طرح مہلت دیتے رہو. اگر پھر بھی وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو اسے معاف کر دو. اور اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا اجر بتاتا ہے کہ اگر تم ایک تکلیف میں رہنے والے شخص کا قرض اگر تم معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو ایسی تعلیم ہے. یہ سب رب العالمین کی کتاب ہی میں ہو سکتی ہے. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ اتنی محبت، انسانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی اور ان کے تعاون پر ابھارنا، یہ دنیا کی کسی قانون کے اندر آپ ایسا دیکھ نہیں سکتے. وصیت کی ضرورت و اہمیت کی اس کے اندر. وصیت، آدمی کے پاس اگر کچھ جائیداد ہے تو کس کو کتنا دینا چاہیے، کہاں دینا چاہیے، مسجد کو، مدرسے کو، اشخاص کو، کس کو، اس کے بارے میں بھی پوری تفصیل اس صورت کے اندر موجود ہے. پھر دعائیں ہیں اس کے اندر. اور اہل کتاب کی عصبیت کے بارے میں بھی بتایا. یہ اہل کتاب یہودیوں کو کہا جاتا ہے، عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، یہ سب اہل کتاب ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کے پاس آئے، لیکن یہ سب مسلمانوں سے جلتے ہیں. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات تدبیریں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. تو اس کو بھی بتایا اس کے اندر. منافقین کی خباثت بتایا. کچھ لوگ ایسے تھے جو زبان سے اسلام کا نام لیتے تھے لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنے میں آگے رہتے تھے. ان کے بارے میں بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا.
بہت ساری باتیں ہیں. تو ایک فہرست آپ کے سامنے آئی, آپ دیکھ سکتے ہیں جو فہرست میں نے بتائی ہے, اگر آپ اس کو گننا چاہیں گے تو 50 بھی ہوگی, 50 سے زیادہ بھی ہوگی, اور ہر عنوان ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کہی جا سکتی ہے, پھر بھی وہ بات ختم نہیں ہوگی. تو سارے مسائل اسی ایک صورت کے اندر بتا دیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کا ایجاز اور اعجاز یہ ہے کہ روزوں کے بارے میں جو بات بتائی گئی یہ ایک رکوع کے اندر بتائی گئی. آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ ایک رکوع بھی پورا نہیں ہے. 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی. روزے کی تاریخ بتائی, روزہ کب سے ہے یہ بتایا, روزے کا مقصد کیا ہے, روزے کی حکمت کیا ہے یہ بتایا, اور روزہ کن پر فرض ہے اور کن کو معاف ہے یہ بتایا. پھر مسافر کے ساتھ کیا معاملہ ہے, بیمار کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ بات بتائی, اور اعتکاف کے مسائل بتائے گئے, سحری کا وقت بتایا گیا, افطار کا وقت بتایا گیا. 5 آیتوں کے اندر دیکھیے ساری باتیں. اگر ہم اس کی تشریح لکھیں گے تو کئی سو صفحات کے اندر ہوگی. آج وہی ہوتا ہے, آج روزے کے مسائل جو لکھے جاتے ہیں بہت زیادہ لمبے تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں کے اندر ساری باتیں بتا دی روزے کے تعلق سے. تو ہر بات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے. آئندہ میں آپ کو سورہ نساء کے اندر بتاؤں گا کہ یہ جو ترکہ ہے, مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے پیسے, اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے بعد صرف 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائی, صرف 2 آیتوں میں یہ بات بتائی. تو یہ فہرست آپ کے سامنے میں بتا چکا ہوں. اب اس فہرست میں کس چیز کو میں اختیار کروں آپ کے سامنے بتاؤں, یہ میرے لیے فیصلہ دشوار ہے. تو میں نے ایک آیت پڑھی ابراہیم علیہ السلام کی. اس صورت کے اندر آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بہت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑا سبق ہے. آج مکے کا نام آتا ہے, آج سب جانتے ہیں مکے کو, مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی جانتے ہیں. ایک شہر ہے, ایک شہر ہے, اور بے شمار اس کے اندر ہوٹل ہی بڑے بڑے شاندار اسٹار ہوٹل ہے, اور کیا اس کی شان و شوکت ہے, کیا دبدبہ ہے, یہ جانتے ہیں. تو اس کی تاریخ کیا ہے مکے کی, آپ سن لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آج سے 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنی بیوی کو اور اس بچے کو, جو بہت دعاؤں کے بعد پیدا ہوا, بڑھاپے میں بہت دعائیں, دن رات انہوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی, اولاد نہیں کی, اس بچے کو لے جائیے. تو وہ لے کر جاتے ہیں. کہاں سے؟ عراق سے جاتے ہیں. سوچ لیجیے, آج بھی عراق سے مکہ جانا کچھ آسان نہیں ہوگا, لیکن اس وقت ہزاروں سال پہلے عراق سے مکہ جاتے ہیں, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو مکے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں. وہاں چھوڑ کے یہ پلٹ جاتے ہیں. زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے, پانی کا پتہ نہیں ہے, آب و دانہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہاں گھاس ہے, نہ کوئی پودا ہے, اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ان کی بیوی ہاجرہ, انہوں نے پوچھا, ابراہیم علیہ السلام مڑ کر جا رہے تھے, کہنے کی ان کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی, کیا کہہ کے جائیں گے. تو ہاجرہ نے یہ پوچھا, ابراہیم اس بے آب و گیاہ میدان میں جہاں زندگی کا کوئی اثر نہیں ہے, اور یہاں انسان تو انسان, دوسرا کوئی بھی پرندہ بھی یہاں نہیں ہے, کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام مشکل سے اتنا ہی کہہ پائے, اللہ کے سہارے اور اللہ کے حکم سے. تو اس عورت نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے ہے تو آپ جائیے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. تو مکے کی تاریخ اس طرح شروع ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو آج جو مکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مکہ یہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں, اور ہاجرہ کی قربانیاں, اور اسماعیل کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئیں کہ آج جو قربانی ہوتی ہے ساری دنیا میں, اس میں بھی انہی کا اثر ہے. اور حاجی جو وہاں کرتے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نشانیاں ہیں. یہ ایک ادا اور یہ ایک بات ان کی اس قدر پسند آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو, یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کرتے تھے, جس پتھر پہ کھڑے ہو کر وہ کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, فرمایا کہ ابراہیم جہاں کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار کو بلند کرتے تھے, ہر حاجی کو وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. کیا کیا باتیں ہیں آپ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کام کرنے والے کی قدر کتنی ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. آج ہمارے لیے نماز مشکل ہے, ہمارے لیے روزہ مشکل ہے, ہمارے لیے حج مشکل ہے, بہت سی چیزیں مشکل ہیں, خیرات زکوٰۃ مشکل ہے, بہت سارے مسائل. ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہمارے لیے ایک مصیبت ہے, سمجھتے ہیں ایسا.
زبان سے نہیں کہتے ہوں گے لیکن سوچتے ہوں گے، ایسا سوچتے ہوں گے۔ لیکن یہاں دیکھیے ان سے کیا کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ان تمام کاموں کو انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا بدلہ دیا دیکھیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا بستی چھوڑنے کے لیے، پہلے گھر چھوڑنے کے لیے۔ ان کے گھر میں بڑی دولت تھی، بڑی عزت تھی، ان کا باپ بہت بڑا پجاری تھا، بت بناتا تھا، بیچتا تھا، اس کی عبادت سکھاتا تھا، ان کی عزت تھی، دولت تھی گھر میں، سب کچھ۔ تو ابراہیم سے کہا گیا اپنا گھر چھوڑ دو، تیار ہو گئے۔ وطن چھوڑنے کے لیے کہا گیا، تیار ہو گئے۔ غرض امتحان امتحان امتحان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بہت سے امتحان لیے ابراہیم کے، ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب نکلے۔ تو ہم نے ان امتحانات کے بعد ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہا ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنا رہے ہیں، پوری دنیا کا امام، ایسا امام دنیا میں کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہیں سارے کرسچن وہ ہمارے ہیں، سارے مشرک کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہمارے، تو دنیا کا ہر شخص، مسلمان بھی کہتے ہیں وہ ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودیوں کے بھی امام نہیں، نصرانیوں کے بھی امام نہیں، مشرکین کے بھی امام نہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک مسلمان تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بے شمار مقامات پر بتایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں یہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کو بظاہر نظر آتا ہے، یعنی ابراہیم کو کیسے کیسے بات کہی گئی، ان کا بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا، جو دعاؤں سے پیدا ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا، کہا اس کو ذبح کر دو، تیار ہو ذبح کرنے کے لیے؟ کون تیار ہو سکتا ہے بتائیے ذبح کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے نہیں دیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہی ہیں، وہ امتحان کی حد تک ہے، سب کا ایسے ہی ہوتا ہے امتحان۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا اس کو سمندر میں، اس کو دریا میں پھینک دو، کہا صندوق میں بند کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں بہت تفصیل طلب ہیں اور ہر ایک کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو خوش دلی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ کبھی روزے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے روزہ بہت سخت ہے، بہت تکلیف کی عبادت ہے، ایسی بات ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا ایسا سفر تھا، کٹھن سفر تھا، اس قسم یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی بھی چیز پیش آتی ہے تو اس سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، احکام دے کر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کس جذبے کے تحت، کس محبت کے ساتھ اسے انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات، یہ بہت تفصیلی بات ہے اور بہت مزیدار بھی ہے سننے والوں کے لیے، لیکن ہمیں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، جنگ کی بات بھی ہے اس کے اندر، امن کی باتیں بھی ہیں، امن کے احکامات بھی ہیں، جنگ کے احکامات بھی ہیں۔ ان کو آپ پڑھ کر دیکھیے، اب تو قرآن شریف جگہ جگہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ تو جنگ کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کس سے لڑنا چاہیے، کب لڑنا چاہیے، کتنا لڑنا چاہیے۔ دشمن کو بھی جو ہم پر حملہ کرتا ہے تو اس کے ڈیفنس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے۔ وہاں بھی اگر ہم ذرا بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا فرماتا ہے۔ دشمن جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، تمہاری جان کو، تمہاری عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور تم کو نماز سے روکتا ہے، تلاوت سے روکتا ہے، ایسے دشمن کے ساتھ بھی تم بدلہ لو، جتنا اس نے کیا اتنا، اس سے اگر ذرا بھی بڑھ جاؤ گے تم، ان اللہ لا يحب المعتدین فرماتا ہے، جو بڑھ جائیں گے بدلے کے بھاونا میں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ گزری، یا آپ جانتے ہیں سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں ہمیشہ، کس طرح انہوں نے ستایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے پریشان کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو زہر دیا، کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ ان لوگوں نے، آپ کو گھر سے نکالا، ملک سے نکالا، اور آپ کو سارے برے نام دیے، سب کچھ دیے۔ اب ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، جو مسلمان تعداد میں جمع ہو گئے، جنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جنگ پر جانے والوں کو جمع کر کے ہدایت دیتے ہیں، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی کھیت کو نہیں جلانا،
اس طرح پوری غلے کو برباد نہیں کرنا، ساری یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اب آپ تاریخ میں دیکھیے کہ اس دور کو لوگ کیا کہتے ہیں، جہالت کا دور کہتے ہیں، وحشت کا دور کہتے ہیں، بربریت کا دور، سارے برے نام اس دور کو دیتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ تعلیم ہے۔ اور آج کا دور تہذیب کا دور ہے، تمدن کا دور ہے، علم کا دور ہے، ایجادات کا۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، اگر کسی بھی لڑائی بھی نہیں ہے، یوں ہی بمباری ہوتی ہے، کچھ بم برسائے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے تو 200 آدمی مرتے ہیں تو 100 بچے ہوتے ہیں، 50 عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ تہذیب کا دور ہے، تمدن کا، علم کا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فوج سے کہتے ہیں خبردار کسی بچے پر یہ نہیں ظلم نہیں کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں، بلکہ ایک جنگ میں تو ایسا ہوا، بڑی سخت جنگ تھی، مشکل سے فتح ہوئی مسلمانوں کو، مشکل سے فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے میدان جنگ میں دیکھ رہے تھے، معائنہ فرما رہے تھے خوشی سے۔ وہاں آپ نے دیکھا ایک عورت مری ہوئی تھی، آپ کا چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا من قتلہا من قتلہا، پوچھا کس نے اس کو قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ جس نے اسے قتل کیا میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں قیامت کے روز۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں فرمایا۔ تو ایسی ساری تعلیم اس کے اندر ہے۔ ابھی یہ سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی، اس کے اور بھی کچھ احکام اور مسائل ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ تو یہ سب چیزیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، دنیا کو بھی سنانے کے لیے کہ اسلام کے بارے میں جو آج بدگمانی ہے کہ دہشت گردی کا ایک مذہب ہے، اس کے اندر یہ ہے، یہ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ ایک آدمی کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینا، یہ ایک آدمی کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، یہ کتاب کہتی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا آپ یاد رکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے حکم سے بنایا، بنانے کے بعد احسان نہیں جتایا۔ آج ہم احسان جتاتے ہیں روزہ رکھ کر کہ ہم نے اللہ پر احسان کیا، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، قربانی دے کر، صدقہ اور خیرات، ایسا نہیں۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے کے بعد یہ سب کہنے کی بجائے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے بنایا اس کعبے کو تیرے حکم سے، تو اسے قبول فرما ہماری کوشش۔ تو ہماری ضرورت ہمارے لیے آج ضرورت ہماری یہی ہے کہ آج جو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی جیسی کچھ بھی عبادت کی ہے تو اسے شرف قبول عطا فرما، تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے کہ اس جذبے کے تحت ہم نے کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رمضان کی تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور صحت شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مسائل کا حل فرمائے، پریشان حالوں کو سکون و اطمینان نصیب فرمائے، زمین و آسمان کی حرافت اور مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔